دوسرا ان کا عصا جب زمین پہ پھینکتے تھے تو اشتہا میں بدل جاتا. The staff would turn into a python. جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا. جن بیماریوں کا ان کے زمانے کے اطباء، طبیب، ڈاکٹرز، فزیشین جو بھی تھے اس زمانے میں وہ ماہر علاج نہیں کر سکتے تھے، جناب عیسیٰ ان بیماریوں کا علاج کرتے تھے. پیدائشی نابینا کو ہاتھ لگاتے بینائی آ جاتی، گونگے کو ہاتھ لگاتے گویائی آ جاتی، بہرے کو ہاتھ لگاتے شنوائی آ جاتی، مردے کو ٹھوکر مارتے قم باذن ربک پہ مردہ زندہ ہو جاتا. عزیزان گرامی، سرور کائنات کے زمانے میں عربوں کو دو باتوں پہ بہت ناز تھا، فخر تھا، ایروگنس تھا. دو باتوں پہ، ایک اپنی زبان پہ، دوسرے اپنی تلوار پہ. وہ کہتے تھے ہم عرب ہیں، باقی سب عجم ہیں. انہیں اپنی زبان پہ بہت ناز تھا. دوسرے اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگ ہو جاتی تھی، شمشیر زنی، تلوار، سورڈ فائٹنگ. نسلوں میں کچھ تو کچھ تار چلتا تھا. نہ مرنے والے کو پتا ہوتا تھا مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے، اور نہ قتل کرنے والا جانتا تھا میں اسے کیوں مار رہا ہوں. اللہ نے رسول خدا کو دو معجزات عطا کیے، ان کی تمام باتوں کے. ان کی زبان کا جواب قرآن کی شکل میں دیا، ان کی تلوار کا جواب علی کی شکل میں دیا. حضرات گرامی، جس طرح سے قیامت تک کے لیے قرآن باقی ہے، اسی طرح سے حیدر کرار کی شجاعت باقی ہے. نہ ہی قرآن کا کوئی جواب لا سکا ہے، قرآن بھی لاجواب ہے، اسی طرح سے محمد و آل محمد بھی لاجواب ہے، ان کا کوئی بدل نہیں لا سکتا. حضرات گرامی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امیر المومنین آج بھی زندہ ہے. اور یہ جو ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں. آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں. عزیزان گرامی، ہمارے ائمہ شہید ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں. مولا امیر فرماتے ہیں کچھ لوگ زندہ ہو کے بھی چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور کچھ مر کے بھی زندہ ہیں. تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. جن کو زندہ بھی پکارو تو مدد نہیں کرتے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں؟ عزیزان گرامی، ایسوں کو کیوں پکارتے ہو جو مدد نہیں کرتے؟ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں مت بلاؤ، یہ مدد نہیں کرتے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، تمہارے والے مدد نہیں کرتے. ہمارے والوں کو پکار کے دیکھو، پتہ چل جائے گا مدد کرتے ہیں. میں پچھلے 4-5 دن سے مسلسل سو نہیں پا رہا ہوں سفر کی وجہ سے، اور مسلسل تقاریر اور مجالس. تو میرا ساتھ دیجیے گا، گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے، سینہ ساتھ نہیں دے رہا. جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کروں سے قبول کیجیے گا، سارا مجمع میرے ساتھ رہے. عزیزان گرامی، جناب مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے اتنی مخلوقات بنائی ہیں، لیکن اللہ نے نبی محمد جیسے دوبارہ مخلوق نہیں بنائے. ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کہتے ہیں تم لوگ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہو. مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کا کہ وہ مولا علی کو ہماری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور رسول خدا کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. جب وہ اپنی نگاہوں سے رسول خدا کو دیکھتے ہیں، پھر ہماری نگاہوں سے مولا علی کو، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو جیسا مولا علی کو بتا رہے ہیں، ہماری نظر میں تو علی محمد بھی ایسے نہیں ہیں. تو ہم انہیں دعوت دیں گے کہ تم نبی کو بھی ہماری نگاہوں سے دیکھو، علی کو بھی ہماری نگاہوں سے دیکھو. نہ نبی جیسا کوئی ہے، نہ علی جیسا کوئی. میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، یہاں بہار الانوار میں بھی میں نے بھی دیکھا، دوبارہ حوالہ چیک کر رہا تھا تو مساجد بہت زیادہ ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے، تمام ملائکہ سے افضل انبیاء، اور انبیاء میں افضل رسول خدا. اور آپ نے فرمایا کہ، اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ آیہ مباہلہ میں اللہ نے فرمایا ہے امیر المؤمنین کو کہ نفس رسالت ہے. جو کچھ رسول خدا کے لیے ثابت وہ علی مرتضیٰ کے لیے ثابت. مجھے تفصیلات میں نہیں جانا تو جو چند مطالب پیش کروں. عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبت کے لیے تمام مسلمانوں نے لکھا کہ آپ کے اجداد کو بشارت تھی کہ کوئی آخری نبی آنے والا. میرے جملے پہنچ نہیں رہے ہیں شاید.
عزیزان گرامی تمام اجداد کو بشارت تھی، جناب عبد المطلب کو بشارت تھی، اور یہاں تک ملتا کہ جب آپ ابرہہ سے اپنے مویشیوں کو، اپنے اونٹ، گائے، بکریاں لینے کے لیے گئے تو ابرہہ نے سوال کیا کہ یہ جو ہم نے ہاتھی سدھا رکھا ہے، ٹرین کر رکھا ہے، کہ وہ ڈرائے گا ہمارے دشمنوں کو، تو یہ عبد المطلب کو کیوں نہیں ڈرایا؟ یہ جو سردار ابھی آئے تھے، ہاتھی کو لائے تھے، اس نے کیوں نہیں ڈرایا؟ کہا ہم ہاتھی کو لائے تھے، لیکن عبد المطلب کی پیشانی پہ ایک نور تھا جس وجہ سے ہاتھی نے انہیں ڈرایا نہیں۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ عزیزان گرامی مسلمان یہ کہتے ہیں یہ نور رسول خدا کا تھا، اور پھر بحث کرتے ہیں محمد نور تھے یا خاکی تھے۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں۔ عزیزان گرامی جناب سرور کائنات کے ہوتے ہیں، اجداد کو خبر تھی، بشارت تھی کہ رسول خدا آنے والے ہیں۔ جناب عبداللہ کو بشارت تھی آپ کے والد کو کہ رسول خدا آنے والے ہیں۔ مجمع ہے میرے ساتھ؟ حضرت عبد المطلب کو بشارت تھی کہ رسول خدا، حضرت ابو طالب کو بشارت تھی کہ رسول خدا آنے والے ہیں۔ میں جملوں کو پیش کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ مجھے مجبور کرنے کہ میں موضوع تھوڑا سا اور پھیلا دوں۔ جو میں معجزات پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ اگلے مرحلے میں ہیں، مجھے تھوڑا سا وقت زیادہ لینا پڑے گا۔ عزیزان گرامی حضرت عبداللہ کے متعلق ہے کہ مکے کی ہر خاتون کے دیدی کاش میری شادی عبداللہ سے ہو، جو ان کی پیشانی پہ نور تھا، یعنی صرف خوبصورت نہیں تھے، نور مجسم تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے خاتون سے کہا ابھی بھی شادی کرنا چاہتی ہو؟ کہ آپ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ کہا کیوں؟ کہ وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور تھا اب وہ آمنہ کی پیشانی پہ بھی آ گیا۔ یعنی سب جانتے تھے مشرک ہوتے ہوئے کہ یہ نور عام نور نہیں ہے۔ عزیزان گرامی جناب عبداللہ کی پیشانی پہ نور، جناب آمنہ کی پیشانی پہ نور، جناب آمنہ نے نام احمد رکھا، سب مسلمانوں نے یہی لکھا ہے، یاتی من بعدہ اسمہ احمد، کہ میرے بعد اللہ جناب عیسیٰ کے لیے فرماتا ہے اللہ قرآن کریم میں کہ جناب عیسیٰ نے فرمایا اپنے حواریوں سے میرے بعد ایک نبی آئیں گے نام احمد ہوگا۔ جناب آمنہ نے نام احمد رکھا، دادا نے نام محمد رکھا۔ آج بھی ہمارے ہاں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جب میں نے نام رکھ دیا تھا تو پھر تم نے کیوں نام رکھا؟ جناب عبد المطلب سردار ہیں، انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا آمنہ بیٹی جب میں نے نام رکھ دیا تھا محمد تو آپ نے کیوں احمد رکھا؟ مسلمان کہتے ہیں اختلاف اس لیے نہیں ہوا، ماں کو بشارت تھی نام احمد رکھنا، دادا کو بشارت تھی نام محمد رکھنا۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے بتایا تھا آسمانوں میں نام یہ ہے، زمین پہ نام یہ ہے۔ عزیزان گرامی اس لیے دادا نے نام وہ رکھا جو اللہ نے ان پہ نازل کیا تھا، ماں نے وہ نام رکھا جو اللہ ان عزیزان گرامی کتاب کا نام ہے الغدیر، جلد نمبر 5، سن فرمائیں گے نا؟ کتاب الغدیر، علامہ امین جنہوں نے مولا امیر کی ولایت پہ بہت بڑی کتاب لکھی ہے، یعنی ہماری بڑی جو کتابیں ہیں ان میں سے کتاب ہے الغدیر، 20 جلدوں پہ ہے، 11 جلدیں چھپی ہیں۔ صدام کا دور تھا، پھر وہ کتاب نہیں آ سکی، ان کا انتقال ہو گیا تھا 1970 میں، تو ان کے بیٹے واپس ایران بھیج دیے گئے۔ تو عزیزان گرامی جلد نمبر 5 میں انہوں نے بحث لکھی ہے کہ جناب سرور کائنات کے دادا جناب عبد المطلب نے ایک مرتبہ کہا ابو طالب آج رات آمنہ کے گھر میں آمد ہے، عبداللہ ہے نہیں تو آپ فاطمہ بنت اسد سے کہیے آمنہ کے گھر چلی جائیں۔ آپ مکے جائیں گے نا تو مولد النبی، آج بھی وہ اس محلے کا نام مولد النبی ہے، اور خانہ کعبہ سے جہاں صفا و مروہ ہیں اگر اس باب سے باہر نکلیں گے تو ایک آپ کو چھوٹی سی لائبریری نظر آئے گی، یہ گھر تھا جناب عبداللہ جناب آمنہ کا۔ مجمع سننے کا کہ جہاں جناب سرور کائنات کی آمد ہوئی تو جناب فاطمہ بنت اسد وہاں پہ تشریف لے گئیں۔ جب صبح میں واپس آئیں تو کہا کہ اے ابو طالب آپ کے مرحوم بھائی کے گھر میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، تمام آلائشوں سے پاک، میں ممبر کے احترام میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، تمام آلائشوں سے پاک۔ دنیا میں بچے کیسے آتے ہیں، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد فرما رہی ہیں اے ابو طالب جو بھتیجا آیا ہے وہ پاک و پاکیزہ آیا ہے، جیسے عام بچے آتے ہیں ویسے نہیں آیا، آلائشوں سے پاک ہے، ناف بریدہ ہے، خوبصورت ہے، آتے ہی سجدہ کیا،
دنیا میں آتے ہی کلام کیا، تسبیح پڑھی ہے۔ تو جلد نمبر 5 میں مرحوم علامہ عبدالحسین امینی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے فرمایا، اے فاطمہ بنت اسد، میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی جو میرے بھتیجے میں ہیں، الا النبوہ، سوائے نبوت۔ توجہ فرما رہے ہیں زدانی رہا کہ یہ ساری خوبیاں ہوں گی جو میرے بھتیجے میں ہیں، ہمارے بیٹے میں۔ آج سے 30 برس بعد، اور ٹھیک 30 برس بعد، 30 سنہ کے الفاظ آئے ہیں، مولا کائنات تیرا رضا کو تشریف لائے۔ میرے جملے اگر پہنچ رہے ہوں، میں نے یہ ساری تمہید بادی سے ایک جملے کے لیے عزیزان گرامی، جناب عبد المطلب علیہ السلام کو بشارت تھی رسول خدا کی، جناب عبداللہ کو بشارت تھی رسول خدا کی، جناب آمنہ کو بشارت تھی رسول خدا کی۔ توجہ، جناب ابو طالب علیہ السلام کو بشارت تھی رسول خدا کی، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو بشارت تھی رسول خدا کی، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو بشارت تھی رسول خدا کی۔ جناب خدیجہ رشتہ قبول ہی نہیں کرتی تھی، جو رشتہ آتا کہتی چچا منع کر دیجئے۔ جناب خدیجہ کے چچا نے کہا بھتیجی بہترین رشتے آ رہے ہیں، نوابوں کے رشتے آ رہے ہیں، آپ بغیر دیکھے منع کر دیتی ہیں۔ کہا چچا مجھے بشارت دی گئی ہے، ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اللہ نے مجھے ان کے لیے مخصوص کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یہ نہیں، ان سب ہستیوں کو بشارت رسول خدا کی وجہ سے۔ تو کیا رسول خدا کو کوئی بشارت نہیں تھی؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ مسلمانوں نے بنا رکھا ہے کہ انہیں ورقہ بن نوفل بتا رہا ہے اب آخر نبی۔ میرے جملے پہنچ گئے ہیں؟ دینیات پڑھی ہے، تو یہاں کوئی پاکستانی ہے تو دینیات آپ لوگوں نے پڑھی ہے پاکستان کے؟ پاکستان کی دینیات میں لکھا ہوا ہے کسی کتاب میں کہ ورقہ بن نوفل کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جب پہلی وحی آئی جناب سرور کائنات پہ تو آپ نے فرمایا میرا ماموزاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل، اسے بلا لیتی ہوں، وہ پچھلی کتابوں کا عالم ہے۔ اس نے آنے کے بعد کہا مجھے لگتا ہے اب آخری نبی ہے، یعنی مدینہ العلم کو ورقے بتائیں گے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ سب اپنے ہی ہے نہیں؟ تو جانے گرامی یہاں پہ میں جو جملے پیش کر رہا ہوں کہ ورقہ بن نوفل بتا رہا ہے مدینہ العلم کو آپ آخری نبی لگ رہے ہیں، مجمع نہیں ہے۔ جناب موسیٰ خود بتا رہے ہیں، جناب عیسیٰ کے حوالے میں بتا رہے ہیں، اور محمد مصطفیٰ 40 برس کے سن میں اور ورقے بتا رہے ہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اب شاید پہنچ گئے اذان گرامی۔ اذان گرامی اگر یہی عقیدہ نبوت ہے تو تصحیح کر لو، خود سمجھ نہیں آ رہا تو آل محمدی سے پوچھ لو۔ ایسوں سے کیوں پوچھ رہے ہو جو ساری زندگی مشرک رہے؟ علی سے پوچھو محمد کیا؟ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں اذان گرامی؟ میرے صلی علی محمد، میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی؟ بھئی آپ ہی لوگوں نے کہا رسالت کو پیش کیجئے تو رسالت پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں توحید سمجھنی ہے تو آل محمد سے سمجھ، کسی اور کے پاس بیٹھے کے پتہ نہیں کیا سمجھا دے گا، اللہ کی ٹانگ۔ میں نے نام نہیں لیا کسی کا، میں نے تو کتاب کا بھی حوالہ نہیں دیا بھائی۔ تو جانے گرامی اب توحید کسی اور کے پاس سمجھنے بیٹھیں گے، وہ بتا دے گا کہ روز قیامت اللہ نظر آ جائے گا، اللہ ایسا ہے۔ ایسی توحید دینے والے پر لانے۔ خدا کی قسم توحید کا بھی تمسخر کر دیا ہے علیہ باللہ کہ توحید غیروں سے خدا رہا توحید نہ لے۔ اپنے بچوں کے لیے میں جملے پیش کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں بڑے تو اسی کے سکھائے بیٹھے ہیں، آپ کو سب معلوم ہے۔ اذان گرامی توحید کو سمجھنا ہے تو اہل بیت رسول سے سمجھیے، رسالت کو سمجھنا ہے تو اہل بیت رسول خدا سے سمجھیں۔ اذان گرامی مسلمانوں میں تو آج تک اعتراف ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے کھول کے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بھئی جب نماز پڑھاتے ہوں گے تو قبلے کا رخ ہوتا ہوگا، صحابہ کی طرف پشت ہوتی ہوگی، انہیں کیا پتا ہاتھ کھلے ہیں یا بند ہیں؟ ان اہل بیت سے پوچھے جن کے سامنے تہجد گھر میں پڑھ کے آتے تھے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اے جانے گرامی وضو میں چلے گھر سے کر کے آتے تھے، وہ تو دیکھا ہی نہیں ہوگا۔
گھر سے وضو کر کے آ رہے ہیں تو جانے کہ رامی جناب سیدہ سے پوچھیں، مولا علی سے پوچھیں، مولا حسن سے پوچھیں، مولا حسین سے پوچھیں وضو ایسے کرتے تھے یا ایسے کرتے تھے. جنہوں نے بار بار وضو دیکھا وہی بتائیں گے. پریشان تو نہیں ہو رہے. جانے کہ رامی سرکار ختمی مرتبت کی عظمت کو سمجھنا ہے تو آل محمد سے سمجھیں جو میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جانے کہ رامی جناب خدیجہ الکبریٰ نے نام سنا کہ کوئی محمد ہیں جو صادق و امین ہیں. اب بی بی کو بشارت ملی ہے کہ آخری نبی کی. تو اب جناب خدیجہ الکبریٰ ملیکۃ العرب، بی بی کا لقب ملیکۃ العرب. ملیکۃ العرب یعنی بے تاج ملکہ، پورے عرب کی ملکہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ تو ملیکۃ العرب تمام عرب کی ملکہ، سب سے زیادہ دولت مند خاتون. بی بی کی تجارت مشہور تھی. جب بی بی نے نام سنا تو بی بی کے گھر میں بے انتہا غلام و کنیزیں تھی. بی بی نے انہیں اولاد بنا رکھا تھا. غریب نواز بی بی تھی. میں جملے کہہ رہا ہوں. ایسا لیکن ابھی پیسہ جوڑ کے غنی بننا اور سب کچھ لٹا کے ملیکہ کہلانا ہو. جو میرے جملوں پہ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. جو جانے کہ میں اشاروں میں بہت سی باتیں کہتا ہوں. بہرحال جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام، جو نہیں پہنچ رہے ہیں ان پہ بھی سلام. اپنوں پہ سلام ہی بھیج سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں میں. تو جانے کہ اس مجمع میرے ساتھ رہے جو میرے مزاج سے آشنا ہے. میرا پہلا اتفاق ہے آپ کے شہر میں. تو جانے کہ اب جہاں جناب ملیکۃ العرب نے سنا کہ کوئی محمد ہیں 24 برس کے، جس تجارت میں ہاتھ رکھتے اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے. جس باغ میں قدم رکھتے وہاں پہ پھل زیادہ ہوتا ہے. جملے بہت رہے. اگر کسی فصل میں چلے جائیں، کسی جہاں پہ کراپس ہوتی ہیں وہاں چلے جائیں تو فصل بہتر ہو جاتی ہے. اگر کسی خاندان کے پاس مویشی ہیں، اگر وہاں چلے جائیں تو ان کے جانور دودھ زیادہ دیتے ہیں. بی بی نے سمجھ لیا کہ جو بشارت ملی ہے نشانیاں تو ساری. تو میسرہ نامی آپ کا ایک، آپ کی زبان میں کہہ دوں پرسنل اسسٹنٹ اور نوکر کا گھر میں ملازم. بی بی نے کہا کہ میری طرف سے محمد کو دعوت دیجیے، میرا مال تجارت دمشق لے لیں. پورا پڑھوں میں المناقب میں بڑی بڑی ہماری جگہ کتابوں میں رسول خدا کے جو معجزات ہیں. بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات. دیکھیں رسول خدا نے جو معجزات دکھائے ہیں نا تو ہماری کتابوں میں 1000 سے زیادہ معجزات درج ہیں. علامہ مجلسی نے رسول خدا کی جو حیات القلوب لکھی ہے اور حق الیقین، 1000 سے زیادہ معجزات جو رسول خدا نے دکھائے. اور 24 معجزات لکھے ہیں جسد مطہر میں، جسم مبارک میں ان the body of the holy prophet 24 معجزات لکھے ہیں. یہ میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. یہ بسم اللہ ایسے کہیے کہ نہ پیش کریں بھئی، چند افراد کا بولنا کافی نہیں ہے. جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے تھوڑا سا ہاں ہوں کر لیں گے، تھوڑی سی میری انکریجمنٹ ہو جائے گی. علی ولی کی جسے صدا پسند نہیں، علی ولی کی جسے صدا پسند نہیں، ایسے لوگ ہمیں پسند نہیں. کل ایمان نعرہ حیدری. توجہ ہے نا میرے ساتھ. جناب گرامی اب یہ سارا مجمع میرے ساتھ رہے. تو اب جناب خدیجہ الکبریٰ نے دعوت دی رسول خدا کو. دیکھیں میں جملے جو پیش کر رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. رسول خدا نے نہیں کہا مجھے مال تجارت دے دیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں. دیکھیں رسول خدا کے متعلق کیا مشہور تھا کہ بھئی یہ یتیم ہے. عزیزان گرامی سرور کائنات نے نہیں کہا مال تجارت مجھے دیجئے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے ملیکۃ العرب تھی، محمد نے دولت دے کی. توجہ، جناب خدیجہ نے دعوت دے کے بتایا ہم طلبگار ہیں محمد نہیں. اب میرے جملے بہت رہے ہیں. عظمتیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کی. جانے کہ ایک مرتبہ دعوت دی کا میسرہ دعوت دیجیے. رسول خدا تشریف لائے. کہا آپ کو دعوت دی ہے ملیکۃ العرب نے اور کہا کہ آپ تشریف لائیے، ہمارا مال تجارت دمشق لے جائیے. اس زمانے میں سینٹرل شریف قرآن قدیمی ترین شہروں میں دمشق سٹی ہے، دمشق. تو کہا کہ آپ رسول خدا تشریف لائے. کبھی میری کچھ شرائط ہے، میری کچھ شرائط ہے، میں ہر مال تجارت نہیں لے جاؤں گا. میرے نزدیک کچھ جائز ہے کچھ ناجائز. وہ مسلمان جو کہہ رہے ہیں کہ 40 برس کے سن میں نبی بنے ہیں تو 24 برس کے سن میں بتا رہے ہیں جائز بھی ہے
ناجائز بھی ہے. عزیزان گرامی جو نزول شریعت سے پہلے جائز و ناجائز بتائے وہ محمد ہے. یا سیدی یا مرشدی یا نبی یا نبی یا سیدی یا مرشدی یا نبی یا نبی یا سیدی یا مرشدی یا نبی یا نبی کل ایمان نعرہ حیدری. توجہ فرمانا ہے نا عزیزان گرامی, مضمون پورا سنے کے میں جو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا مال تجارت لے جائیے. تو آپ نے فرمایا بھئی میرے نزدیک کچھ جائز کچھ نہ جائز. جناب خدیجہ نے فرمایا جو آپ کہیں گے وہ میرے نزدیک بھی جائز ہے اور جو آپ فرمائیں گے ناجائز وہ میرے نزدیک بھی ناجائز. سارا مجمع نہیں ہے خدا کے قسم. عزیزان گرامی آپ نے فرمایا جو آپ فرمائیں گے وہ میرے نزدیک وہی جائز نہ جائے. آپ نے فرمایا آپ کا مال تجارت لے کے جاؤں گا تو منافع کا پروفٹ کا اتنا حصہ میرا ہوگا, میں اتنا شیئر لوں گا بھی مال تجارت میں لے جا رہا. تو آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس تاریخ کو حرکت کروں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تاریخ پیغمبر نے مشخص کی, دن آپ نے مشخص کیا, ڈیٹ یہ ہوگی دن یہ ہوگا, اس دن چلوں گا. جناب خدیجہ نے فرمایا مجھے قبول. آپ نے فرمایا کہ بھئی سربراہی میری ہوگی. آپ نے فرمایا جناب خدیجہ نے فرمایا مجھے قبول ہے. یہ سارے میرے نوکر آپ ہی کے نوکر, ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. جناب سرور کائنات تشریف لے گا اس تاریخ کو چلیں گے, ان سب کو بتا دیجئے گا. جناب سرور کائنات تشریف لے گا. بی بی نے کہا میں سارے خادموں سے کہہ دوں جو یہ کہیں ویسا کر. یہ جب روک دیں تو رک جانا, یہ کہیں چل دو تو چل دینا, یہ کہیں کہ پڑاؤ ڈال دو قافلے کو روک دو پڑاؤ ڈال دینا, یہ کہیں قافلے کو چلا دو تو چل دینا. یہ میرا مال تجارت نفع میں بیچیں, نفع میں بیچ دینا, خسارے میں بیچیں, خسارے میں بیچ دینا. انگلی نہ اٹھانا. کیوں؟ یہ کہیں دن ہے تم سب کہنا دن ہے چاہے تارے چمک رہے ہو, یہ کہیں رات ہے چاہے سورج چمک رہا ہو تم کہنا رات. ابھی آیت نہیں آئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جناب خدیجہ پہلے سے اطاعت سکھا رہی ہے. میرے جملے کون میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمت ہے جب کسی کو اطاعت نہیں معلوم. بی بی اس وقت بھی ساری کائنات کو اطاعت رسول خدا سکھا رہی ہے. عزیزان گرامی روایت میں لکھا یہ ہے, شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے جناب خدیجہ کو کبھی اتنا فائدہ نہیں ہوا تھا جتنا رسول خدا کے دانے سے ہوا. آپ نے فرمایا واپس آئے, کہا کہ میں سنا بس جو کچھ ان میں دیکھو مجھے آ کے من و ان بیان کر دیں. تو میسرہ نے پوچھا بی بی آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ بی بی بہت زیادہ پردہ دار ہے, کیا چادر لیتی تھی اس وقت جب پردہ ہی نہیں کرتی تھی. اور جناب خدیجہ اس وقت بھی سیاہ چادر لیتی, برقع لیتی, پردہ کرتی تھی. عزیزان گرامی بی بی نے فرمایا کہ جو کچھ ان میں دیکھو وہ سب کچھ مجھے بعین نہیں بیان کرنا, من و ان بیان کرنا. تو میسرہ نے پوچھا بی بی آپ کیا توقع کر رہی ہیں؟ کہا مجھے یہ مظہر العجائب لگتا ہے, جو ہمیں بشارت ملی ہے وہ یہی ہے. کہا میسرہ نے کہا ٹھیک ہے بی بی. جب واپس آئے گا بی بی آپ کو اتنا منافع ہوا ہی نہیں جتنا ان کے جانے سے ہوا. جناب سرور کائنات تشریف لائے. بی بی نے خود ہی جناب سرور کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا, کہا کہ آپ چاہیں تو سارا منافع آپ نے فرمایا نہیں, جتنا کہا تو اس سے زیادہ نہیں لوں. کہ میں اپنے دل سے میں راضی ہوں, تکلف میں نہیں کہہ رہی ہوں, میں راضی ہوں دل سے سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں, یہ سب آپ رکھ لیجئے. آپ نے فرمایا کہنا میری صداقت کی علامت تھا, کرنا میری امانت کی علامت. میں صادق و امین ہوں, آپ نے جتنا کہا تھا اس سے زیادہ منافع نہیں لوں گا, باقی سب آپ ہی کا ہے. مال تجارت آپ کا تھا, منافع بھی آپ کا, جو میرا حصہ تھا اس سے زیادہ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. منافع لیا, جناب سرور کائنات تشریف لے گئے. اب بی بی نے پوچھا میں سنا کیا دیکھا ان میں؟ کہا بی بی آپ نے صحیح فرمایا تھا, یہ واقعاً مظہر العجائب ہے. بی بی ہم نے دیکھا, اب 24 معجزات جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اسے میں تمام کر دوں گا, جہاں تک آپ سنیں گے وہاں تک سناؤں گا. عزیزان گرامی ایک مرتبہ میسرہ نے عرض کیا بی بی
ہم نے یہ دیکھا بلند قامت سے بلند قامت آدمی ہو، no matter how tall a person، جب ان کے سامنے آتا سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا، ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کوئی ان سے اونچا نظر آتا۔ اب اگر پیغمبر کچھ نوازوں کو کاندھوں پہ بٹھا لے تو مانو نہ خالق کو منظور تھا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں؟ عزیزان گرامی، جناب خدیجہ نے پوچھا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ان کی پیشانی سے خاص نور نکلتا، پیشانی سے، پیشانی کا نور مشہور ہے۔ جب صحابہ آتے تھے نا دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، اے کوئی ام المومنین رسول خدا کا کوئی معجزہ سکھا دیں، کوئی معجزہ بتا دیں، کوئی رسول خدا کی حدیث سنا دیں، تو سارے صحابہ دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے، پہنچے ہی نہیں لوگ۔ صحابہ دروازے ہی لائق ہے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں، تو سارے صحابہ دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے۔ توجہ، امہات المومنین دروازے کے پیچھے سے معجزہ بتاتی۔ عزیزان گرامی، صحابہ ہیں در والے، علی ہیں گھر والے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام۔ بھئی یہ میرے اشاروں کے نام میں جملے پہنچ بھی نہیں ہیں، میں اپنے آپ سے بولے جا رہا ہوں۔ علی علی نمست کلندر علی علی ذرا زور سے بولو علی علی من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا علی علی ہم سب کے مولا علی علی ہم سب کے مولا علی علی کعبے میں ولادت علی علی مسجد میں شہادت علی علی محشر میں ملیں گے علی علی وہاں جان چلیں گے علی علی بھر بھر کے پیئیں گے علی علی کچھ لوگ ملیں گے علی علی ہم سے وہ کہیں گے علی علی ہم کو بھی دے دو علی علی ہم ان کو کہیں گے علی علی یہ ان کو ملے گا علی علی جو دل سے کہے گا علی علی جو دل سے کہے گا علی علی پھر وہ بھی کہیں گے علی علی ہم سب کہیں گے علی علی ہم سب کہیں گے علی علی پانچ نعرہ پانچ تانی سپر پاور ایٹم بم نعرہ توجہ فرما رہے ہیں نہیں رہے میں محبتوں کا ممنون ہوں آپ کی، تو عزیزان گرامی ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا۔ تو یہاں جناب خدیجہ الکبریٰ سے میں جو جملہ پیش کر رہا ہوں، جب میسرہ نے کہا کہ آپ کی پیشانی سے، جناب رسول خدا کے متعلق کہا کہ آپ کی پیشانی سے خاص نور نکلتا ہے، نور۔ جب صحابہ نے بھی پوچھا تھا ام المومنین کوئی رسول خدا کا معجزہ بتائیے، تو ایک ام المومنین نے کہا کہ رسول خدا جب ہم دن میں سلائی کڑھائی کر رہے ہوتے تھے سوئی کھو جاتی تلاش کرنے سے نہیں ملتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا ہے ام المومنین رات میں تو اور زیادہ تاریکی ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھی؟ کیونکہ رات میں پیغمبر گھر تشریف لاتے تھے، جو سوئی دن کی روشنی میں نہیں ملتی تھی پیغمبر کی پیشانی کے نور میں رات میں مل جاتی تھی۔ او امت کے بیٹو، ملاؤں کی نہ ماننا، نہیں ہے مجمع، ملاؤں کی نہ ماننا کہ محمد خاکی ہے، ماؤں کی مان لو، مائیں بتا گئی ہیں پیغمبر نور تھے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، معجزات سارے مجھے پیش کرنا ہے۔ تو جانے گرامی کام میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ان کے بدن سے ایک خاص خوشبو آتی ہے، 1 سے 2 دن تک جہاں سے گزر جائیں خوشبو آتی رہتی ہے۔ ابھی بھی سارے مجمع کی توجہ نہیں ہے، شیعہ تمام علماء نے لکھا، یہاں تک کہ کافر و مشرک کہتے تھے کہ لگتا ہے یہاں سے محمد گزرے ہیں۔ کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ خوشبو بتا رہی ہے، کسی پھول میں ایسی خوشبو نہیں، کسی پرفیوم میں ایسی خوشبو نہیں جیسی محمد کے بدن سے آتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا حدیث کساب، جب دونوں نواسے آگے گھر میں فرماتے ہیں مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانھا رائحۃ جدی رسول اللہ، خوشبو خاص تھی پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کی خوشبو خاص تھی. میرے جملے بہت رہ جائے گا. خوشبو خاص تھی. جناب خدیجہ نے پوچھا میسرہ اور کیا دیکھا؟ یہ جناب خدیجہ کا بار بار پوچھنا بتا رہا ہے. بی بی کو بھی فضائل سننے کا شوق تھا. ابھی تو فرما رہی ہیں اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی پشت پہ ایک نشان ہے, ہم اسے کہتے ہیں مہر نبوت. یہ تو ہمیں چھٹے ماں نے بتایا کہ اس پہ لکھا تھا خاتم النبیین. تو کہا کہ بھئی ہم دوسروں کو پتہ ہی چلے میں نہیں کچھ کہوں گا. تو ابھی چھٹے ماں نے فرمایا کہ مہر نبوت پہ لکھا تھا. جب پوچھا مولا اس پہ کیا لکھا تھا؟ کہ لکھا تھا خاتم النبیین. تو کہا کہ اب انہیں نہیں مانتا کہ بی بی ایک نشان ہے جس سے اگر کپڑا ہٹ جائے تو ایک نور نکلتا ہے جو آسمان سے جا ملتا ہے. آسمان سے جا ملتا ہے. سرور کائنات نے آخری حج میں فرمایا تھا اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج بدلہ لینا. میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو, کبھی کسی کو مارا, تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا. آپ نے فرمایا میں نے تو کبھی اپنے جانور کو تازیانہ نہیں مارا, میں نے اپنی اونٹنی کو, اپنی سواری کو کبھی تازیانہ نہیں مارا. کہنے یا رسول اللہ آپ نے تازیانہ مارا تھا. پیغمبر نیچے اترے, کہا بھی ان کو تازیانہ دے دو, یہ مجھے تازیانہ مارا, اپنا بدلہ دے دو. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے تازیانہ مارا میری پشت برہنہ تھی, کپڑا نہیں تھا, کرتا نہیں تھا. آپ زمین پہ بیٹھے گا میری پشت سے کرتا اتارو تاکہ یہ میری برہنہ پشت پہ تازیانہ مارے. جیسے کرتا ہٹایا ان صحابی نے تازیانہ پھینکا, مہر نبوت چومنے لگے اور چوم کے کہا یا رسول اللہ معاف کر دیجئے گا, میں مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا, میں مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا, آپ کبھی اجازت نہ دیتے اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا. زیارت کے منکروں کو بتا دو صحابہ جھوٹ بول کے بھی جائز سمجھتے تھے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں رہا. صحابہ کرام تو جھوٹ بول کے بھی مہر نبوت کے بوسے کو جائز سمجھتے تھے. ادارے گرامی ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے پوچھا میسرہ اور کیا, ابھی تو میں نے 5-6 موضوعات پڑھے ہیں, اگر پورا سنے تو میں پڑھ دوں گا. جہاں مجھے اشارہ کر دیں کہ آپ میں وہیں پہ ختم کر دوں گا. تو ادارے وہ کہنا ہم نے تو فون ہی بند کر دیا. اور ادارے گرامی جہاں تک آپ سن رہے ہیں میں وہاں تک پیش کر لوں. میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ پورے سفر میں اگر کہیں حشرات الارض ہوتے تھے, انسیکٹس ہوتے تھے, مچھر مکھیاں کیڑے مکوڑے, تو ہم پہ بیٹھتے تھے, ان پہ نہیں بیٹھتے تھے. آپ تو پریشان ہو گئے بھائی. صحابہ نے بھی سوال کیا تھا یا رسول اللہ اتنی مکھیاں ہیں یہ ہم پہ بیٹھ رہی ہیں, آپ پہ کیوں نہیں؟ کہا میرے چاروں طرف حصار, اللہ انہیں میرے قریب نہیں آنے دیتا. توجہ ادارے گرامی مکھیوں کو بھی پتا تھا ہم نے بیٹھنا کہاں ہے. ادارے گرامی سرور کائنات پہ حشرات الارض نہیں آتے تھے. ادارے گرامی یہ عظمت تھی جناب سرور کائنات کی کہ آپ کے اوپر ادارے گرامی میں پیش کر رہا ہوں. کہاں کہ میسرہ اور کیا دیکھا کہ بی بی پورے راستے میں ان کے ہم نے دیکھا نہ ناخن بڑھتے ہیں نہ ان کے بال بڑھتے ہیں. رسول خدا کے بال کہا جاتا ہے منہ مبارک, فارسی کا لفظ ہے, تو منہ مبارک سرور کہنا کہ داڑھی سر کے بال نہیں بڑھتے. آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. کیا ان کے بال نہیں بڑھتے, ان کے ناخن کا کیوں؟ کیا ان کے خالق کو منظور نہیں کہ ناخن پھینکے جائیں کسی کے پاؤں آئیں؟ ادارے گرامی سرور کائنات نے صرف حجت الوداع کے موقع پہ اپنے سر کے بال کٹوائے کہ میں حج پہ آیا ہوں. تو ادارے گرامی سارے صحابہ نے تبرکاً آپ کے منہ مبارک بانٹ کیے, کہا کہ ہاتھ میں رکھ کے دعا مانگو گے دعا قبول ہوگی. عزیزان گرامی مجھے تعجب ہے, ماننے پہ آتے ہیں تو بال کو مان لیتے ہیں اور نہیں مانتے تو آل کو. گرامی یہ عظمت جناب سرور کائنات کی منہ مبارک آج تک جہاں پہ بھی آپ کو منہ مبارک ملے گی اس میں خوشبو آتی ہے, اور وہ عام جیسے بال ہوتے ویسے نہیں ہیں. جن لوگوں نے دیکھے ہیں گرامی زیارت کریں گے, ہاتھ میں رکھ کے دعا مانگے دعا قبول ہو جاتی ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا سنگریزے, پیبلز, جو چھوٹے چھوٹے کنکریاں اٹھا کے ہاتھوں میں لگتے ہیں نا سنگریزے, تو وہ تسبیح کرنے لگتے ہیں. سنگریزے کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سنگریزوں کو بھی پتہ ہے ہم محمد کے ہاتھوں پہ ہیں. کچھ دیر کے لیے سنگریزے ہاتھ میں آئیں تو تسبیح کریں.
صحابہ تابعین نقل کریں کہ صحابہ پیغمبر کے ہاتھوں پہ پتھر بھی آتے تھے، تسبیح کرتے تھے۔ اب سوچئے وہ آگ جو آغوش میں پروان چڑھی ہو۔ لیکن ابھی یہ عظمت ہے جناب سرور کائنات کے جسم مبارک ہے۔ اللہ کے رحمہ میں چند ابھی موجزات اور پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے دیکھا کئی مرتبہ یہ کچے پہ چلتے ہیں، ریت پہ مٹی پہ قدم رکھتے ہیں، نقش نہیں بنتا، لگتا ہے جیسے قدم نہیں رکھ رہے، ہوا میں چل رہے ہیں۔ اور کئی مرتبہ راکس پہ پتھروں پہ قدم رکھتے ہیں، نشان بن جاتا ہے۔ بھئی یہ 14 کا معجزہ ہے نا، کہاں کہاں قدم مبارک۔ کہ یہ کیا ہے معاملہ؟ کہاں کہ مجھے اختیار ہے کہاں میرا نقش پا رہے کہاں نہ رہے۔ تو مجھے کہنے لگے جسے نقش پا پہ اختیار ہے اسے دلوں پہ۔ حضرت گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے پوچھا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے دیکھا کہ اگر پورے سفر میں کہیں پانی کی قلت ہوتی تھی تو ان کی انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ان کے لعاب دہن میں طبیب کا سا اثر ہے، بیمار کو لعاب دہن لگا دے تو شفا پا جاتا۔ اگر کنویں میں لعاب دہن ڈال دیں کھارا پانی ہو تو میٹھا ہو جائے، پانی ختم ہو جائے تو کنواں پانی سے لبریز ہو جائے۔ جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہے سوچیں اس کے خون کا اثر کیسا ہوگا۔ یہ مجمع تو پریشانوں کے سن رہا ہے۔ ابھی تو میں نے 10 12 14 جو بھی معجزات تھا مجھے بھول بھی کیا میں نے کتنے پڑھے ہیں۔ تو ادھر کی جسد مطہر میں یہ معجزات ہیں، چلتے رہیے گا۔ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب سفر کر رہے ہوتے تھے جہاں سب سو رہے ہیں یہ سوتے تھے تو یہ کروٹ نہیں لیتے، پورا بدن ڈھانپ کے سوتے ہیں، سیاہ چادر میں پورا بدن ڈھانپ کے سوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ہر جمعے کی صبح نعت پڑھی جاتی ہے اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام، پیغمبر کالی عبا اوڑھے تو سنت ہے، شیعہ کالا لباس پہن لے تو بدعت ہے۔ حضرت گرامی کہا کہ یہ کالے رنگ کی عبا اوڑھ کے سوتے ہیں، کروٹ نہیں لیتے، لیکن ہم پورے کے پورے اس قافلے کے اندر جب خیمے لگائے جاتے تھے تو سارا مجمع بتا دیتا تھا یہ محمد سو رہا ہے، توجہ، کہ یہ محمد سو رہے ہیں۔ کہ میسرہ پتہ کیسے چلتا تھا؟ کہ بی بی سب تاریکی میں سوتے تھے لیکن جب محمد سوتے ہیں تو ان کے بدن سے نور چھٹ چھٹ کے نکلتا، نور بتاتا ہے یہ محمد ہے، نور پیغمبر کے بدن سے صحابہ کہتے ہیں نور چھٹ چھٹ کے نکلتا تھا۔ تو مجھے کہہ لینے دیجئے اگر شب ہجرت پیغمبر کو کسی کے اپنے بستر پہ سلانا ہو تو ایسے کو سلائیں گے جس کے بدن سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا پیغمبر کے بدن سے نکلتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور وہ جو دیکھ رہے تھے شب ہجرت وہ شیعہ نہیں تھے کہ آپ کہیں علی محمد جیسے نظر آتے ہیں، وہ ابو سفیان کے بھیجے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے۔ حضرت گرامی اب تو ہمیں پاکستان میں سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، حضرت کہاں کہاں لگاؤں گا، جو لوگ پہنچ گئے ان سب پہ سلام ہے۔ تو حضرت گرامی ابو سفیان کے بھیجے ہوئے تھے، بار بار دیکھتے تھے اور کہتے تھے ابھی محمد سو رہے تھے مولا علی، اور وہ بار بار دیکھ کے کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں۔ نور میں فرق نہیں تھا، وولٹیج میں کمی نہیں تھی، 19-20 کا بھی فرق نہیں تھا، کسی دیکھنے والے نے نہیں کہا اس کا قد چھوٹا ہے اس کا قد بڑا تھا۔ پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں نہیں۔ حضرت گرامی جہاں پہ بھی آپ سنیں نا ایسی باتیں تو سمجھ جائیے گا کہ بنو امیہ کے زر خرید درباری ملاؤں کا قلم بول رہا ہے۔ یزید پہ لعنت، عمر پہ لعنت، ابوبکر پہ لعنت، عثمان پہ لعنت، عائشہ پہ لعنت، حفصہ پہ لعنت، ہندہ پہ لعنت، ابو سفیان پہ لعنت، رائے جنودی محمد و آل محمد لا تقصى۔ توجہ فرما رہے ہیں زیادہ نہیں رہا، میرے جملے پہنچ رہے ہیں زیادہ نہیں رہا۔
عزیزان گرامی یہ انداز ہے کہ کہا کہ ان کے بستر پہ جب یہ سوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے محمد سو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی سو پھر امت سے کہہ دیجئے نا، اب نہ کہیں محمد ہم جیسے، محمد جیسے صرف 12، یہ 14 ہی ایک دوسرے جیسے ہیں اور کوئی ان جیسا نہیں ہے۔ پتہ نہیں میرے دل میں بہادر سے بڑھایا نہیں جاتا، اس دن کو بہادر سے بڑھایا نہیں جاتا، قطرے کو سمندر میں ملایا نہیں جاتا، غاروں میں تو غیروں سے بھی نبھ جاتی ہے، بستر پہ کبھی یاروں کو سنایا نہیں جاتا۔ یہ تو آپ کو یقین ہے نا کہ میں اپنے ساتھ نہیں لایا ہوں لوگوں کو، یا بھی یہ جتنے بھی سلامت رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جو اشعار یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں گا جو شعر پڑھ رہے ہیں، بس ایک بات ہے، سب کا باب مدینۃ العلم ایک ہے۔ تو عزیزان گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، خدا کی قسم ہے بالکل میری حالت نہیں پڑھنے والی، آپ کی محبتوں کی نظر کی جملے کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی جناب سرور کائنات سے متعلق پوچھا اور کیا دیکھا کیا دیکھا۔ عزیزان گرامی یہ مأموریت ہے رسول خدا کی۔ جناب خدیجہ نے ایک مرتبہ اپنی قریبی ترین جو دوست تھی حضرت نفیسہ خاتون، ان سے کہا یہ ساری نشانیاں جو ہمیں بشارت ملی محمد میں پائی جاتی ہیں، آپ ان کے چچا ابو طالب کے پاس جائیے اور ہمارے رشتے کا اظہار کر دیجئے۔ عزیزان گرامی رسول خدا کے سارے رشتے آپ کے لیے آئے ہیں، آپ نے رشتہ نہیں بھیجا، جناب خدیجہ نے بھی خود رشتہ بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہ یتیم تھے ملکۃ العرب کو دولت دے کے رشتہ بھیج دیا۔ جناب خدیجہ نے رشتہ بھیج کے بتایا کہ جتنے رسالت کے دشمن ہیں سمجھا دو، محمد نے دولت نہیں دیکھی تھی، ہم نے محمد کی عظمت کو سمجھا تھا۔ اب میرے جملے پہنچ گئے جانے گا۔ اب تاریخ میں لکھا یہ ہے، معجزات 24 حسد مطہر کے جناب خدیجہ نے جب دیکھا کہ یہی وہ آخری نبی ہیں، تو جناب نفیسہ خاتون سے کہا کہ ابو طالب کے حضرت ابو طالب کے پاس آئیں جناب نفیسہ خاتون اور کہا کہ اے ابو طالب آپ خدیجہ کو جانتے ہیں، خاندان دونوں کا ایک ہے، رسول خدا اور جناب خدیجہ کا 4 نسلوں پہ شجرہ مل جاتا ہے۔ شاید یہ آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو، 4 نسلوں پہ شجرہ ایک ہے، رسول خدا جناب خدیجہ۔ تو خاندان ایک تھا، تو ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے جناب ابو طالب کے پاس جب بھیجا نفیسہ خاتون، تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب سے انہوں نے اظہار کیا کہ ملکۃ العرب کا رشتہ میں لے کے آئی ہوں۔ کہا کہ آپ خود میرے بھتیجے سے اس بات کا اظہار کیجئے کیونکہ وہ خود اپنے امر کے مختار، جن کا نام ہی احمد مختار، پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں، کہا کہ آپ خود۔ تو نفیسہ خاتون آئی جناب ختمی مرتبت کی خدمت، 25 برس کے سرور کائنات، اور جناب خدیجہ بھی 24 سے 25 برس کی ہیں۔ کہا کہ بھئی میں آپ کے لیے خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ لے کے آئی۔ آپ نے فرمایا میرے چچا سے بات کی، مجمع نہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے سے بات کیجئے، رسول خدا نے کہا چچا سے بات کیجئے۔ جس کی طرف رسالت ارجاع دے، ریفرنس کرے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ نفیسہ خاتون نے کہا کہ میں پہلے آپ کے چچا کے پاس جا چکی ہوں اور انہوں نے ہی آپ کی طرف مجھے بھیجا ہے، تو کہا کہ پھر آپ چلی جائیے، میں پہلے چچا سے بات کروں گا پھر خود بتاؤں گا۔ یہ رسالت ماں چچا سے مشورہ کر کے ان کی عظمت سمجھا رہے ہیں۔ بھائی اللہ جناب رسول خدا کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی کہ چچا جان آپ کو معلوم ہے خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ آیا ہے، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کہ بھتیجے جیسا نبیوں کی بیویوں کو ہونا چاہیے، خدیجہ ویسی ہی ہیں۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں کہاں۔ اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان کا شجرہ ہمارے شجرے سے ملتا ہے۔ عزیزان گرامی میں کیسے آپ تک پہنچاؤں؟ کہا کہ ان کا شجرہ ہمارے شجرے سے ملتا ہے اور خدیجہ پورے مکے میں پاک دامنہ مشہور۔ میں اب چلے بہت کھول کے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی جو افضل ترین بیویاں تھیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا نبیوں اور اماموں کی مائیں بننے کے لیے۔ عزیزان گرامی جناب فاطمہ بنت اسد کا انتخاب کیا مولا کائنات کی ماں بننے کے لیے۔ جناب آمنہ کا جناب رسول خدا کی توجہ، جو افضل ترین بھی اگر عرب میں نہیں تھی تو اللہ ایران سے جناب شہربانوں کو لایا۔ اگر عرب ایران میں نہیں تھی تو مراکش سے جناب سمانہ خاتون کو لایا۔ افضل ترین بیوی حضرت نرجس خاتون کو روم سے لایا۔ افضل ترین بیویاں ائمہ کی مائیں بنی۔
افضل ترین بیوی ہے. اور اگر کسی بیوی نے سیدہ کی ماں بننا ہو تو سوچئے اس بیوی کی عظمت کیا ہوگی. عزیزان گرامی یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم واحد رشتہ کہ جہاں پہ آپ خود اپنے چچا کے ساتھ آئے گا, چچا جان ہم چلیں گے اور عقد آپ میرا پڑھیے گا. عزیزان گرامی جب عقد کی تاریخ رکھ دی گئی اور جناب سیدہ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ یہ عید زہرہ جو کہا جاتا ہے 9 ربیع الاول کو 9 یا 10 بعد لکھا 10 ربیع الاول جناب سیدہ خوشی مناتی تھی. اور کسی نے پوچھا بی بی کیا بات ہے اتنا اہتمام کرتی ہیں میٹھا بناتی ہیں؟ کہا میرے بابا کی میری ماں سے شادی ہو گئی تھی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ کائنات کی جو ملکہ ہیں وہ خوشی منا رہی ہیں کہ میرے بابا رسول خدا کی میری ماں خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہوئی ہے. تو عزیزان گرامی میں جو جملے پیش کر رہا ہوں, اب وہاں پہ سب نے لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا. جناب رسول خدا نے کہا کہ چچا جان آپ اب پڑھ دیجئے خدیجہ کا میرے ساتھ. تو آپ نے خطبہ دیا اور اس میں پہلا جملہ کہا الحمدللہ رب العالمین. مجھے نہیں معلوم جناب ابو طالب پڑھ رہے تھے کہ پہلا سورہ فاتحہ ہے اس لیے الحمدللہ رب العالمین کا یا نہیں. اللہ کو جناب ابو طالب کا خطبہ دینا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا قرآن کا پہلا سورہ الحمد ہوگا. یقین مانے 1 گھنٹہ پڑھنے کی طاقت نہیں تھی, میں نے پھر بھی پورا خون ذکر دیا آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی ابھی بہت سے مطالب باقی ہیں, میں نے تو بھی کچھ بھی نہیں پیش کیا. اشرا پورا پڑھوں 2 اشرے 3 اشرے بھی پڑھ دوں تو جناب سرکار ختم مرتبت کے فضائل مکمل نہیں ہوتے. مولا امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو سب سے متبرک و خوبصورت اور افضل مخلوق کو خلق کیا وہ رسول خدا, اور رسول خدا فرما رہے ہیں کہ انبیاء ملائکہ سب سے افضل میرے بعد اگر ہیں تو علی ہے, میرے علاوہ ہیں تو علی ابن ابی طالب ہے. اور کتنے مسلمانوں کلمہ گو کو جتنا بغض علی کا ہے کسی کا نہیں ہے, بغض ہے. اور جناب ابو طالب جناب خدیجہ کا کوئی جرم نہیں بس سوائے ایک کے, ابو طالب باپ ہیں علی کے اور خدیجہ کے داماد ہیں علی, بغض علی کا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اگر آپ کبھی بھی پڑھیں نا کہ جناب خدیجہ بوڑھی تھی, بیوہ تھی, بصورت تھی علیہ باللہ, تو سمجھ جائیے گا یہ علی کے بغض میں لکھا گیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. یہ جو آج لکھ دیتے ہیں کہ جناب خدیجہ خوبصورت نہیں تھی اور بیوی فلاں خوبصورت تھی. عزیزان گرامی ساری امہات المومنین نے کہا ہم نے فاطمہ سے زیادہ خوبصورت کائنات میں بیوی دیکھی ہی نہیں. مجمع ہے, ساری امہات المومنین نے کہا بی بی آتی تھی یہودی خواتین بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی, فاطمہ آ گئی. جناب سیدہ اتنے خوب, اور بی بی جب آتی تھی تو آپ کے بدن سے ایسی خوشبو کے بیویاں بے ہوش ہو کے گر جاتی کہ نہ جانے آسمان سے کوئی مخلوق نازل ہوئی ہے. مجمع کی توجہ. عزیزان گرامی اتنی خوبصورت بیٹی بدصورت ماؤں کی نہیں ہوتی. اب میرے جملے پہنچ گئے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. میں جانتا ہوں بہت زیادہ وقت ہو گیا, میں اتنا وقت نہیں لینا چاہ رہا تھا. عزیزان گرامی یہ عظمت, یہ جتنا بھی بغض تھا مولا امیر علیہ السلام کا, کبھی ان کی اولاد سے بغض نکالا گیا, کبھی ان کے بابا سے, کبھی جن کے داماد ہیں, اس لیے یہ سارے بغض جناب سیدہ سے, یہ سارا بغض مولا امیر علیہ السلام کا. رسول خدا بار بار کہتے تھے اگر تم میں سے کسی کے باپ کو بھی مارا ہے علی نے, خبردار علی کا بغض نہ رکھنا, علی کا بغض جہنم لے جاتا ہے. اتنی مرتبہ رسول خدا نے فرمایا کہ ہوا تھا کسی کا باپ مارا گیا, کسی کا ماموں مارا گیا, کسی کا نانا مارا گیا. میں نے رشتے بتا دیے, نام نہیں بتائے. جو لوگ پہنچ گئے ان سب پہ سلام ہے. یہ 3 یار نمک خوار پھر کدھر ہوتے, قسم خدا کی علی نے بچایا تھا ورنہ, قسم
خدا کی علی نے بچایا تھا ورنہ خلیفہ بننے سے پہلے ہی مر گئے اور دشمنان اہل بیت لانا ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ نزول ہو رہا سب پہ بہت خوبصورت انداز سے ہر آدمی نے اپنی عقیدت پیش کیا ہے گرامی میں مکمل کر رہا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں اور جب آخری وقت تھا جب زہر دے دیا گیا کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ کہ شہادت ہے اور امام کی حدیث ہے کہ ہم میں سے کوئی دنیا سے نہیں جاتا بغیر تلوار کے مار کی یہ زہر ہے لیکن ہماری مجبوری ہے ہم اس کو کھل کے نہیں پڑھ سکتے اللہ نے گرامی جناب سرور کائنات کو بھی زہر دیا اور یہ جو کہا گیا نا کہ یہودیہ نے زہر دیا رسول خدا یہودی عیسائیوں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے میرے جملے پہنچ رہے ہیں یہ میرے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں یہ جو چھٹے امام نے فرمایا نا کہ یہودی عورت نے زہر دیا تھا یہ تقیہ میں ہے کہ مولا نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں حکومتیں دشمنوں کی ہیں بنو امیہ کی حکومت بنی عباس کے حاکم جو بات بات پہ ائمہ پہ ظلم کرتے زہر دیتے اعلان گرامی بس پہ رسول خدا کو زہر دیا گیا کہاں جب غدیر کا اعلان کر دیا آپ نے تو پھر جتنے بھی دشمن حیدر تھے ان سب نے رسول خدا کو مل ملا کے منصوبہ بنایا رسول خدا کو زہر دیا کہ انہوں نے وہ اعلان کر دیا تو ہم نہیں چاہ رہے تھے اعلان بس رسول خدا اس زہر میں مبتلا واپس آئے پھر میرے ساتھ رہیے گا کچھ دیر کے لیے تابوت برآمد ہونا ابھی رہیں میں 5-10 منٹ 15 منٹ شاید میں جتنا مختصر کر سکوں کروں گا مصائب میں تفصیل سے پڑھنے کا آدمی مجھ سے مختصر نہیں ہوتا لیکن میں کوشش کروں گا میں نے بہت زیادہ وقت لیا ساتھ رہیے گا ابھی نہیں تابوت یہیں پہ موجود ہے سب زیارت کیجئے گا سرور کائنات کا تابوت برآمد ہو رہا بڑی مظلومیت کا تابوت ہے جس تابوت پہ سیدہ نے گریہ کیا ہے خاتون جنت نے گریہ کیا وہ تابوت رسول خدا ہے بس پہ میں جملے پڑھ رہا ہوں بھی میں مصائب سے پہلے 2-4 جملے سن لیجئے گا یہ رسول خدا کا آخری وقت ہے اور نہج البلاغت دیکھ لیجئے مولا کے الفاظ ہیں کہ میرے دامن پہ رسول خدا کا سر اقدس تھا رسول خدا کا سر اقدس مولا کے اگر کوئی اور کہتا ہے نہیں ہمارے گھر میں عزیزان گرامی ہم مولا کو مانتے ہیں سب سے زیادہ جب مولا خود فرما رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس موجود تھے میں اور سیدہ سرحانے تھے حسنین بار بار گلے لپٹتے تھے عزیزان گرامی مولا امیر کے زانوں پہ رسول خدا کا سر ہے آئیے ذرا وصیت سن لیجیے مولا نے جو فرمایا ہے میں صرف وہی پیش کروں گا جو آل محمد نے فرمایا مجھے اوروں سے مطلب نہیں ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے کہ کون کون آخری وقت میں پاس تھا کون نہیں تھا ہم وہ پیش کریں گے جو جناب امیر نے پیش کیا ہے مولا فرماتے ہیں آخری وقت رسول خدا کا پیغمبر کو جب زہر دیا گیا بار بار بے ہوش ہوتے ہوش میں آتے بے شک چراغ رہنے دے تاکہ لوگ دیکھ سکے میں بہت سی باتیں اشاروں میں کروں گا میں جب جو اشاروں میں بات کروں جو دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہیے گا میری طرف میں بہت سے مصائب کے جملے اشاروں میں کہتا ہوں میں پڑھ نہیں پاؤں گا تو ایک مرتبہ جناب رسول خدا بار بار بے ہوش ہوتے ہوش میں آتے کہا یا علی نماز کا وقت ہو رہا ہے پیغمبر سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا آپ جا کے نماز پڑھا دیجئے تو جناب رسول خدا کے پھر آنکھ کھلی کہا یا علی آپ نماز پڑھانے نہیں گئے مولا کے آنسو بہنے لگے کہا یا رسول اللہ جانا چاہتا تھا لیکن آپ کے گھر سے کسی نے کسی اور سے کہا کہ تم نماز پڑھا دو مجھے روک دیا کہا یا علی اپنی زندگی میں آپ کا حق غصب نہیں ہونے دوں گا یا علی مجھے سہارا دیجئے مجھے اٹھائیے میں آپ کی حق کو اپنی زندگی میں نہیں چھیننے دوں گا مولا رسول خدا تشریف لائے جو نماز پڑھا رہا تھا اس کے ابا میں ہاتھ ڈالا کہا محراب سے نکل میرے بھائی علی کا حق ہے مولا علی نے رسول خدا کا ہاتھ پکڑا سامنے کھڑا کیا اب مسلمانوں کی تشریح یہ ہے کہ رسول خدا نے نماز پڑھائی کسی نے پیغمبر کے پیچھے باقی ایسا نہیں ہوتا یہ فقہی مسئلہ غلط بیان کرتے ہیں رسول خدا نے کسی اور کو محراب سے نکالا کہا میرے بھائی کا حق میری زندگی میں چھن جائے میرے بات پر جانتا ہوں کیا کچھ ہوگا میں زندگی میں علی کا حق چھننے نہیں دوں گا پھر تشریف لائے مولا امیر کو ساتھ کھڑا کیا عزیزان گرامی پھر واپس جیسے ہی تشریف لائے رسول خدا پھر بے ہوش ہوئے ایک مرتبہ کہا کہ یا علی جب تک آپ خود مجھے غسل و کفن دے کے دفنا نہ دیں مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا جانتے ہیں نا رسول خدا بعد میں کیا کچھ ہونے والا ہے میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا مجھے نہیں معلوم آپ لوگ پہنچ رہے ہیں ان الفاظ پہ یا علی مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا جانتے ہیں نا مولا حسین کا لاشا 3 دن میں گور و کفن پڑا رہا مولا حسن کے لاشے میں تیر چلائے گئے اور رسول خدا نے وصیت کی یا علی
آپ خود مجھے غسل دیجئے گا، یا علی آپ مجھے کفن دیجئے گا، یا علی خود میرا جنازہ آپ پڑھائیے گا، یا علی آپ مجھے قبر میں اتاریے گا، جب تک میری قبر کو بند نہ کر دیں مجھے میرے گھر میں دفنائیے گا، مجھے قبرستان میں نہیں۔ یہ جہاں آج روضہ ہے یہ گھر ہے رسول خدا کا، کہا یا علی آپ مجھے خود قبر میں اتاریے گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے ساتھ رہیے گا۔ آخری وقت ہے، اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلیے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ 2 نواسے 9 اور 8 برس کے، 2 نواسے 8 یا 7 برس کے یا 9 اور 8 برس کے، مولا حسن حسین دونوں نواسے رسول خدا کے سینے سے لپٹ گئے۔ جناب سیدہ نے آواز دی، میرے بیٹو میرے بابا کے سینے میں درد ہے، سینے سے اتر جائیے۔ بی بی اپنی محبت کا اظہار فرما رہی ہیں اپنے بابا سے، میرے بیٹو میرے بابا کے سینے میں درد ہے، یعنی کیا مطلب زہر دیا گیا، سینے میں تکلیف ہے۔ رسول خدا نے کہا میری لخت جگر فاطمہ میرے نواسوں کو میرے سینے سے نہ اتاریے، جب یہ دونوں میرے سینے سے لگتے ہیں نا میری تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اگر سننا چاہیں گے میں سخت جملے پڑھ دوں، بار بار رسول خدا دونوں ہاتھوں سے حسن و حسین کو سینے سے لگاتے، جانتے ہیں کیوں؟ پیغمبر کی نگاہوں میں بار بار ایک کے جگر کے ٹکڑے آتے تھے، ایک کی کٹتی ہوئی رگیں آتی تھی، میرے ایک نواسے کے جگر کے ٹکڑے باہر آ جائیں گے، دوسرے کی رگیں کاٹی جائیں گی، بار بار ایک کے گلے کو چومتے، ایک کے سینے کو چومتے، مولا حسن حسین کو پیار کرتے رسول خدا۔ میں سارے مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ رہیے گا۔ بار بار پیار کرتے مولا حسن کو، مولا حسین کو، کبھی ایک کے سینے کو چومتے، ایک کے گلے کو چومتے۔ میں نے بعض روایات میں دیکھا ہے جناب ام سلمہ سے لوگوں نے پوچھا، بی بی جب مولا حسین کربلا جا رہے تھے نا، پوچھا جناب ام سلمہ، بی بی آپ نانی ہیں، اتنی بزرگ ہیں، آپ کی کمر جھک چکی ہے، بوڑھی تھی جناب ام سلمہ، مولا حسین بزرگ ہو چکے تھے، آپ بار بار کیوں کہتی ہیں حسین جھک جائیے میں گلا چوم لوں؟ اے ام سلمہ آپ نانی ہو کے کبھی گلا چومتی ہیں، کبھی پیشانی چومتی ہیں، کبھی ہاتھوں کو، کہا میں نے رسول خدا کو حسین کا گلا چومتے دیکھا ہے۔ جب میں نے پوچھا نا یا رسول اللہ آپ اتنا گلا کیوں چومتے ہیں، کہا ام سلمہ اس گلے پہ خنجر نے چلنا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس بھئی میرے ساتھ رہیے گا۔ اب روایت کے الفاظ ہیں، شیخ بڑے بڑے جید علماء نے اس روایت کو لکھا ہے کہ بار بار کوئی جناب رسول خدا کے گھر پہ آتا، دستک دیتا، جناب سیدہ دروازے پہ جاتی، کا کیا بات ہے، کہ مجھے رسول خدا سے ملنا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا سیدہ چہرے نہیں دیکھا کرتی تھی، بار بار پوچھتی کیا بات ہے، کیوں آئے ہو، کہا رسول خدا سے ملنا ہے، کہا چلے جاؤ میرے بابا بیمار ہیں، میرے بابا سے اٹھا نہیں جا رہا، چلے جاؤ، وہ چلا جاتا۔ پیغمبر جیسے ہی ہوش میں آئے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، کہا بابا کوئی عرب ہے بار بار کہتا ہے مجھے رسول خدا سے ملنا ہے۔ جناب سرور کائنات نے فرمایا کہ بیٹی یہ ملک الموت ہے، کسی گھر میں اجازت نہیں مانگتا، یہ آپ کے احترام میں دروازے پہ کھڑا ہے، سیدہ اجازت دیں تو میں گھر میں آؤں، میں ابھی بھی نہیں پہنچا سکا، ملک الموت اجازت مانگے، سیدہ اجازت دے دیجئے مجھے پیغمبر کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لانا ہے۔ اے مسلمانوں جس دروازے پہ فرشتے اجازت مانگیں اس دروازے پہ آگ نہ لانا۔ جناب سیدہ بار بار کہہ رہی ہے ملک الموت، ایک مرتبہ بی بی تڑپنے لگی، اونچی اونچی رونے لگی، بابا آپ کا آخری وقت آ گیا۔ ہاں میری لخت جگر، جب رو رہی تھی نا تو پیغمبر نے کچھ کہا، بی بی نے آنسو صاف کر لیے۔ بیویوں نے پوچھا امہات المومنین نے کیا فرمایا تھا، کہ میرے بابا نے فرمایا سیدہ سب سے پہلے آپ میرے پاس آئیں گی، بس یہ کہنا تھا۔ جناب سیدہ نے کہا بس مجھے صبر آ گیا، میں اپنے بابا سے زیادہ دیر دور نہیں رہوں گی، میں جلدی بابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ میں جانتا ہوں اہتمام کیا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ 4 افراد تابوت کو کاندھا دیتے ہیں، تابوت بلند ہوتا ہے۔ میں سخت جملے کہہ رہا ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا۔ مولا امین نے رسول خدا کو خود غسل دیا، میں کہتا ہوں حوض کوثر سے پانی آیا ہوگا، جنت سے ہنود کا کافور آیا، اور یہ جانتے ہیں مولا امیر جیسے امام نے غسل دیا۔ پیغمبر پاک ہیں، 14 معصومین پاک ہیں، ان کا غسل ہمارے غسل جیسا نہیں ہے، یہ پاک ہستیاں ہیں۔ بس ایک مرتبہ مولا نے غسل دیا، کفن دیا، جیسے ہی جسد مطہر کو اٹھایا، جانتے ہیں نا قبر میں اتارنے کے لیے ایک لاشا دینے والا ہوتا ہے، دوسرا قبر میں لاشا لینے والا ہوتا ہے۔ میں کیسے پڑھوں؟
مولا علی نے رسول خدا کو بھی قبر میں اتارا، جناب سیدہ کو بھی، اجرکم اللہ۔ آپ جانتے ہیں نا جب جناب سیدہ کو اٹھایا تھا، نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 202 ہے کہ جناب مولا علی نے کہا تھا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے، تو قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے، کہا یا علی میری امانت لوٹا دیجئے۔ مولا نے کہا تھا یا رسول اللہ آرام سے لیجئے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی، اس فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس میں تابوت تیار ہو رہا ہے، کچھ ہی دیر میں سرور کائنات کا مظلوم تابوت برآمد ہوگا۔ ایک جملہ کہوں آپ سے، رسول خدا کا تشییع جنازہ نہیں ہوا، کیوں؟ گھر سے تابوت اٹھا، گھر میں دفنا دیا گیا۔ تشییع جنازہ سمجھتے ہیں جہاں پہ تابوت نکلے اور لوگ تابوت کے پیچھے پیچھے چلیں۔ دوسرا جانتے ہیں جنازہ جناب سیدہ کا، مولا علی نے مدینے والوں کو نہیں آنے دیا۔ تیسرا تابوت مولا علی کا، مولا علی نے وصیت کی میرا بھی تابوت میں کوئی نہ جائے، صرف میرے بیٹے ہوں گے۔ چوتھا تابوت جو پہلا تابوت ہے جہاں تشییع جنازہ ہوا مولا حسن کا، بھئی یہ پہلا تابوت تھا جو اٹھا جس میں تیر برسائے گئے۔ اجرکم اللہ۔ پانچواں مولا حسین کا، دوبارہ تابوت نہیں اٹھا، کفن نہیں دیا گیا، غسل نہیں دیا۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میرے جد حسین پہ جن کا کفن خاک کربلا بنے۔ اجرکم اللہ۔ میرے بھائی نے کہا تھا 2 جملے جناب علی اکبر کے ضرور پڑھ دیجئے گا۔ کیسے پیش کروں؟ شبیہ پیغمبر کو نیزہ لگا، مولا حسین نے بلند آواز سے کہا ہائے علی اکبر۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی اب تابوت برآمد ہونا رسول خدا کا۔ جانتے ہیں نا رسول خدا کی شبیہ پہ بھی جس نے نیزہ مارا تھا اس نے جناب علی اکبر کو نہیں، اس نے رسول خدا کو نیزہ مارا ہے۔ اس نے علی مرتضیٰ کو نیزہ مارا، اس نے جناب سیدہ کو نیزہ۔ بس میں تمام کر رہا ہوں، 2 منٹ کی زحمت دوں گا۔ جیسے جناب رسول خدا کا جسد مطہر مولا علی نے اٹھایا، جانتے ہیں نا گھر تھا رسول خدا کا، بس ایک بی بی کے بلند آواز سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مدینے والے اس دل خراش آواز کو سن کے روتے تھے۔ ہر آدمی پوچھتا یہ کون بی بی ایسے رو رہی ہے؟ آواز ہے کہ بی بی کہتی یہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اسے بابا کا بڑا صدمہ، ہائے میرے بابا۔ میں کہوں گا بی بی ابھی تو حسن حسین پہ بھی رونا پڑے گا۔ حسین کا لاشا 3 دن میں گورو کفن پڑا رہے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین آنسو زہرا کی یتیمی پر ہے، آنسو زہرا کی یتیمی پہ
उठाओ लोगो, आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो, आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो, आओ ताबूत मोहम्मद का, आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो, माफी आगे आ जाओ भी, माफी आगे आ जाए, हल्का बनाए, हल्का आ जाए आगे, उठाओ माफी आगे आ जाए, हल्का बनाए प्लीज, आओ माफी आए, हल्का ताबूत बनाए। मोहम्मद का, आंसू ज़हरा की यतीमी पे, आंसू ज़हरा की यतीमी पे बहाओ लोगो,